مرچوں کی بیماریاں اور ان کا انسداد۔ تنے اور جڑ کا گلاؤ۔ اس بیماری میں تنے پر جڑ کے قریب ہلکے سیاہی مائل دھبے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعد میں یہ تنے کے گرد حلقے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جس سے پودے کے اوپر والے حصے کی طرف خوراک کی ترسیل رک جاتی ہے اور پودا مرجھا جاتا ہے۔ بعد میں یہ بیماری سارے کھیت کے اندر پھیل جاتی ہے۔ اس کے تدارک کے لیے قوت مدافعت والی اقسام پیدا کی جائیں اور پودوں کو وٹوں کے اوپر کر کے لگائیں تاکہ پانی پودے کو نہ لگنے پائے۔ علامات ظاہر ہونے پر اچھی پھپھوندی کش زہر، ریڈو گولڈ یا کوئی اور مناسب زہر استعمال کریں۔ مرجھاؤ۔ سب سے زیادہ خطرناک بیماری مرچ کا مرجھاؤ ہے۔ اس کی علامات سب سے پہلے نچلے پتے مرجھانا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ پورے کا پورا پودا سوکھ جاتا ہے۔ جڑیں بھی سوکھ جاتی ہیں۔ یہ بیماری پودے پر کسی بھی وقت حملہ آور ہو سکتی ہے۔ اس کے تدارک کے لیے بیج کو مناسب پھپھوندی کچھ زہر، مینکوزیب، سینکوزیب یا ٹاپسن ایم یا بائر والوں کی ہومبرے ایکسل، ان میں سے کوئی بھی ایک زہر لگا کر بیج کو کاشت کریں۔ مرجھاؤ یا بیکٹیریا۔ اس بیماری میں پتے زرد رنگ کے ہو جاتے ہیں، قد چھوٹا رہ جاتا ہے اور پودا مرجھانے لگتا ہے۔ اگر پودے کے نچلے حصے کو دبایا جائے تو بیکٹیریا کا مواد خارج ہوتا ہے۔ تنے کی اندرونی نالیوں کا رنگ بھورا ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری تنے پر ہونے والے زخموں کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ کراؤن روٹ۔ یہ بھی ایک خطرناک پھپھوند سے پیدا ہونے والی بیماری ہے۔ اس بیماری کے آثار تنے پر نمودار ہوتے ہیں اور گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ دنوں میں متاثرہ حصے سے سفید پھپھوند کے ریشے نمودار ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ سخت ہو جاتے ہیں اور بعد میں سنہرے یا ہلکے بھورے رنگ کے ہوتے ہیں۔ یہ بیماری قدرے گرم مرطوب موسم میں زیادہ پھیلتی ہے۔ اس کے تدارک کے لیے مینکوزیب یا بائر والوں کی ایلیٹ یا تھائوفینیٹ، ان میں سے کوئی ایک زہر لگا کر کاشت کریں۔ بیماری زدہ علاقے میں فصلات کا ہیر پھیر بہت ضروری ہے۔ اگر علامات ظاہر ہو جائیں تو ریڈومیل یا کوئی بھی اچھی دوائی پانی میں محلول بنا کر سپرے کریں۔ کوڑ یا پھل یا پھر تنے کا جھلساؤ۔ اس بیماری میں تنے، پتے اور پھل متاثر ہوتے ہیں۔ پودوں کی بالائی شاخیں زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ پھل پر سیاہی مائل بھورے رنگ کے گول دھبے بن جاتے ہیں۔ یہ بیماری کمزور پودے پر گرم مرطوب موسم میں حملہ آور ہوتی ہے۔ اس بیماری کے تدارک کے لیے ٹاپسن ایم یا کسی بھی اچھی کمپنی کا تھائوفینیٹ محلول بنا کر سپرے کریں اور ایلیٹ کو نیچے فلڈ کریں۔ پھل کا سڑنا۔ گرمیوں میں پانی کی کمی بیشی کی وجہ سے کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھل کا پچھلا حصہ پہلے بھورا پھر بعد میں سیاہی مائل ہو جاتا ہے اور پھل کے اندر بھی سیاہ دھبے بن جاتے ہیں جو کہ نظر نہیں آتے۔ اس کے تدارک کے لیے پنیری منتقل کرتے وقت جڑوں کو ٹوٹنے سے بچائیں اور نائٹروجنی کھاد یعنی کہ یوریا کا غیر ضروری استعمال نہ کریں۔ علامات ظاہر ہونے پر کیلشیم کلورائڈ 2 تا 3 گرام فی لیٹر پانی کے ساتھ محلول بنا کر سپرے کریں۔ وائرس۔ مرچ پر وائرس کا اٹیک بھی ہوتا ہے۔ پتے اوپر کی طرف مڑ جاتے ہیں اور ان کی رنگت پیلی ہو جاتی ہے۔ پودا چھوٹا اور کمزور ہو جاتا ہے اور اس پر پھل کم لگتا ہے۔ یہ امراض زیادہ رس چوسنے والے کیڑوں یعنی سفید مکھی، سست تیلا یا سست تیلے کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ اس کے تدارک کے لیے رس چوسنے والے کیڑوں کو کنٹرول کریں
رس چوسنے والی جو سفید مکھی ہے اس کے لیے ہم جعفر برادر کی متوئی سجنٹا کا بھی پروڈکٹ استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر اورنج والوں کا بلا بھی سفید مکھی کے لیے بہت ہی اچھا کنٹرول دے رہا ہے۔ اور سبز تیلے کے لیے نائٹرن پائرم کسی بھی اچھی کمپنی کا استعمال کریں۔ نیماٹوڈز، اس بیماری میں پودا پہلے زردی مائل ہوتا ہے، بعد میں مرجھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس بیماری کی خاص علامت یہ ہے جب متاثرہ پودوں کو جڑ سے اکھاڑا جائے تو جڑوں پر گانٹھ بنی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے تسبیح کے دانوں جیسے دانے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے تدارک کے لیے فصلوں کا ہیر پھیر کریں۔ اس بیماری کے خاتمے کے لیے FMC والوں کی رقبی استعمال کریں یا پھر فیوراڈان دانے دار زہر استعمال کر سکتے ہیں۔ پچی کاری وائرس یا موریک وائرس، اس بیماری میں پودے کا رنگ زردی مائل ہو جاتا ہے اور ہلکے دھبے نمودار ہوتے ہیں، پتے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور ان کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ اس کے تدارک کے لیے رس چوسنے والے کیڑوں کو کنٹرول کریں۔ شدید حملے کی صورت میں پودے کو اکھاڑ کر زمین میں دبا دیں۔ امید ہے کسان بھائی ان معلومات سے فائدہ اٹھا کر اپنی فصل کی بہتر سے بہتر پیداوار حاصل کریں گے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔